مفتی صاحب، جب ہم نیکیاں کرتے ہیں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نیکیاں ضائع ہو جائیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو بہت ساری صورتیں ہیں جن میں اعمال کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. یعنی بعض میں تو قطعی طور پہ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور بعض کے اندر یہ اندیشہ ہے کہ اعمال ضائع نہ ہو جائیں. اس میں چند ایک چیزیں میں عرض کر دیتا ہوں. جیسے سب سے پہلے کفر. کفر کے ہوتے ہوئے کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، بھلے وہ پوری دنیا کو کھانا کھلا دے اور پوری دنیا کو نوکریاں دلا دے. اگر کفر ہے تو اللہ کی بارگاہ میں آخرت کے اعتبار سے وہ عمل کوئی قبول نہیں ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ دے دے گا، اس کی عزت کے طور پر، اس کی شہرت کی صورت میں، اس کی دولت کی صورت میں، اس کی نیک نامی کی صورت میں، دنیاوی ان چیزوں کے اندر اس کو بدلہ مل جائے گا، لیکن آخرت کے اندر اسے اس کے اعمال کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا. قرآن پاک کی واضح آیت مبارکہ ہے. ارشاد فرمایا کہ ہم ان کے اعمال کی طرف قصد فرمائیں گے اور انہیں ہباء منصورہ کر دیں گے، یعنی انہیں بالکل ذرات کے اندر بکھیر کے رکھ دیں گے. تو جو کفار کے عمل ہے یہ بالکل جو ہے وہ روشن دان کی جیسے دھوپ کے اندر جو ذرات نظر آتے ہیں یہ ان کی طرح بکھر جائیں گے. صحیح. دوسرے نمبر پہ ارتداد. ارتداد بیسیکلی کفر ہی ہے، لیکن کفر جو ہے وہ ذرا دونوں اعتبار سے بولا جاتا ہے. ارتداد یہ ہے کہ اسلام سے کفر کی طرف گیا، صحیح، اس کے عمل بھی برباد ہیں. یہ بھی قرآن پاک کے اندر ہے. ارشاد فرمایا کہ جو تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو جائے، اپنے دین سے پھر جائے، پھر وہ کفر کی حالت میں مر جائے تو اس کے اعمال دنیا آخرت دونوں میں برباد ہو گئے. استغفر اللہ. تو ارتداد جو ہے کفر سے، ارتداد سے قطعی طور پر اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اس سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. اب اس کے بعد وہ اعمال کے جن کے بارے میں روایات کے اندر موجود ہے یا قرآن پاک کی آیات موجود ہیں اور ان میں یہ قوی اندیشہ موجود ہے کہ اس سے اعمال ضائع ہو جائیں، وہ بھی متعدد ہیں. جیسے مثال کے طور پہ حسد. حسد کے بارے میں حدیث مبارک ہے ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. صحیح. آگ جیسے لکڑی کو کھا کے ختم کر دیتی ہے، اسی طرح حسد جو ہے وہ نیکیوں کو برباد کر سکتا ہے. صحیح. اچھا، اسی طرح ریاکاری ہے. ریاکاری کے بارے میں تو معروف ہے کہ ریاکاری سے جو ہے وہ اعمال کا ثواب نہیں ملتا بلکہ الٹا گناہ ملتا ہے. قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی ہے. جو اپنے رب سے ملاقات چاہتا ہے، اس کی امید رکھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اچھے عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. صحیح. علماء نے یہاں لکھا ہے کہ یہاں عبادت میں شریک ٹھہرانے سے مراد ریاکاری ہے، کہ ریاکاری کر کے بندہ اللہ کی رضا کے ساتھ مخلوق کی رضا بھی اس میں شامل کر لیتا ہے، یا خالص مخلوق ہی کی رضا کے لیے وہ کام کر رہا ہوتا ہے، تو ریاکاری سے بھی عمل برباد ہو جاتے ہیں. صحیح. اچھا، اسی طرح کسی پر احسان کیا تو احسان جتانا، یہ احسان جتانا بھی اعمال کو برباد کر دیتا ہے. یعنی اس عمل کو، جو احسان کیا اس عمل کو، جیسے صدقہ کیا کسی کے اوپر، اب صدقے کا احسان جتایا، کسی کی مدد کی اور اس مدد کا احسان جتایا، تو اس سے عمل برباد ہو جائے گا. یہ بھی قرآن پاک کی آیت مبارک ہے. فرمایا اے ایمان والو، اپنے صدقات کو برباد نہ کرو، بالمنی احسان جتا کر، والاذی اور تکلیف دے کر. صحیح. جیسے کلذی ینفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے. یعنی جیسے اس کے اعمال برباد ہیں، اسی طریقے سے احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر اپنے صدقات کو برباد نہ کرو. تو اب اس آیت میں دونوں کا بیان ہو گیا، یعنی ریاکاری کے ساتھ تشبیہ دی گئی اور احسان جتانے کو بیان کیا گیا کہ ریاکار کے بھی اعمال برباد اور احسان جتلانے والے کے بھی صدقہ جو ہے وہ برباد ہو گئے. اچھا، اسی طرح غیبت ہے. غیبت کے اندر یوں بربادی ہے کہ بندی کی نیکیاں دوسرے کے نامہ اعمال میں منتقل ہو جاتی. بہت بڑا لاس. اب جس کی غیبت کی ہے اس کے نامہ اعمال میں عمل منتقل ہو گئے تو اب یہ تو اعمال سے گیا، یہ اعمال سے فارغ ہو گیا، تو یہ بھی اپنی نیکیاں ضائع کرنے کی صورت ہے. اچھا، اسی طرح ظلم کرنا، یہ نیکیاں برباد کرنے کی کثیر الوقوع صورت ہے. یعنی کفر و ارتداد سے تو حتی الامکان جو ہے وہ مسلمان بچتا ہی ہے اور بچا ہوا ہی ہوتا ہے، اور جب کر لیتا تو مسلمان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، لیکن ریاکاری بہرحال ایک بہت بڑا پہلو ہے. لیکن غیبت اور یہ جو آخری صورت ہے ظلم، ان کے اندر ابتلا زیادہ ہے. ریاکاری میں بھی شاید اتنا ابتلا نہیں ہوتا جتنا غیبت کے اندر ہوتا ہے اور ظلم کے اوپر ہوتا ہے. اس میں بھی غیبت زیادہ ہے، ظلم کی بنسبت غیبت زیادہ ہے. اب ظلم کے بارے میں بھی حدیث مبارک ہے کہ جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ جس کے پاس مال نہیں. صحیح. تو فرمایا کہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس کے ساتھ اس نے کسی پر ظلم کیا ہوگا. صحیح. کسی کو مارا ہوگا، کسی کو بلا وجہ برا بھلا کہا ہوگا. تو اب
اس کی نیکیاں ان کے نامہ اعمال میں منتقل کر دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی تو جن پر اس نے ظلم کیا تھا ان کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ تو نیکیاں تو لے کر گیا، دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوا اور نیکیوں کا بہت بڑا ذخیرہ بھی اپنے ساتھ لے کر گیا، لیکن دنیا میں ظلم کرنے کی وجہ سے، کسی کا مال کھانے کی وجہ سے، کسی کو گالی دینے کی وجہ سے، کسی پر ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے، کسی کا مذاق اڑانے کی وجہ سے، کسی کو برا بھلا کہنے کی وجہ سے، کسی کو جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے ایذا دینے کی وجہ سے، اس کے نامہ اعمال کی نیکیاں یہاں سے منتقل ہو کر ان مظلوموں کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر کر دی جائیں گی۔ تو اب یہ جو ظالم ہے، یہ ظلم کی جو صورت ہے، یہ بھی آدمی کے نیکیوں کے برباد ہونے کی صورت ہے۔ تو یہ ساری صورتیں وہ بنتی ہیں کہ جن سے نیکیاں برباد بھی ہو سکتی ہیں، پر ان سے بچنے کا تو یہی طریقہ ہے کہ آدمی پھر ان کاموں سے بچے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔